اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام بچپن ہی سے اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے معافی مانگتے اور گریہ وزاری کرتے رہتے تھے۔ جب کبھی اللہ کا ذکر یا عذاب اور حساب و کتاب کی بات سنتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو برسات کی صورت میں بہنا شروع کر دیتے اور اس قدر زار و قطار روتے کہ کئی دن تک کھانا پینا چھوٹ جاتا۔ اور آپ علیہ السلام کے والد گرامی حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹی کی کثرت بقا اور گریہ زاری کو دیکھ کر یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ اپنی مجلس میں وعظ کے لیے جب بیٹھتے تو دیکھتے کہیں یحییٰ تو نہیں ہے۔ اگر یحییٰ علیہ السلام موجود نہ ہوتے تو آپ اللہ کے عذاب کی بات کرتے، قیامت والے دن حساب و کتاب کی بات کرتے۔ جب یحییٰ علیہ السلام موجود ہوتے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کا ذکر کرتے، فضل کا بیان کرتے، بخشش کا بیان کرتے، جنت کی باتیں کرتے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام چھپ کر ستون کے پیچھے بیٹھ گئے تاکہ اپنے والد محترم کو پتہ نہ چلے کہ یحییٰ بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب حضرت زکریا علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یحییٰ موجود ہیں تو آپ نے اللہ کے عذاب کی بات، حساب و کتاب کی بات، جہنم کی بات کر دی۔ جو ہی آپ اس کا ذکر کرنے لگے تو اسی وقت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں زار و قطار رونے لگے اور چیخ و پکار شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی بات سن کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ بالآخر اسی وقت آپ علیہ السلام نکل آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام زار و قطار روتے رہے اور پھر گھر سے نکل گئے اور پہاڑوں پر جا پہنچے۔ پہاڑوں پہ جا کر وہاں پہ ایک پتھر پر سجدہ ریز ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر آہ و بکا شروع کر دی، رونے لگے۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ کے والدین واجدین آپ کے تلاش کے لیے نکلے۔ جب آپ پہاڑی علاقے میں اس علاقے میں پہنچے جہاں پہ یحییٰ علیہ السلام موجود تھے، انہیں نہیں پتہ تھا کہ یحییٰ ادھر ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پہ پہنچ کر ایک چرواہا تھا، اس سے پوچھا کہ کہیں تم نے اس طرح کا خوبصورت سا بچہ، چھوٹا سا بچہ، معصوم سا بچہ تو نہیں دیکھا؟ تو چرواہا کیا کہتا ہے؟ چرواہا کہتا ہے مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ آپ کا بچہ ادھر ہو، لیکن 3 دن گزر گئے ہیں، اس غار سے ایک بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، میری بکریوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے اور وہ غار کے منہ پر کھڑے ہو کر اس کا رونا سنتی رہتی ہیں، میں خود بڑا پریشان ہوں، خدا جانے کہ وہ کون ہے۔ یہ بات سن کر حضرت یحییٰ کے والدین سمجھ گئے کہ اس حالت میں رونے والا بچہ یحییٰ ہی ہو سکتا ہے۔ وہ فوراً غار کے اندر گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھا لیا، آنکھیں بند تھی، موت کا اس قدر دھیان تھا کہ آپ علیہ السلام سمجھے کہ شاید ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ پہنچا ہے۔ آپ علیہ السلام اسی حالت میں فرمانے لگے کہ اگر تم ملک الموت ہو تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے والدین سے معافی مانگا۔ تب آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا میں کوئی اور نہیں، تمہاری ماں ہی تو ہوں۔ ماں کی ممتا سے معصوم بچے کی اس حالت میں دیکھ کر نہ رہا گیا اور فرمانے لگیں بیٹا تم اتنا کیوں روتے ہو؟
حالانکہ تم ابھی معصوم بچے ہو۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ کے خوف میں اس طرح رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس پر یحییٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، امی جان، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے اور مجھے مستحق عذاب قرار دیتے ہوئے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ صادر فرما دے تو کیا آپ اس دن مجھے اس عذاب الہی سے بچا لیں گی؟ تو ان کی والدہ نے فرمایا، نہیں بیٹے، میں تو نہیں بچا سکوں گی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، امی جان، اگر اس دن اللہ کے عذاب سے بچانے کی استطاعت نہیں ہے تو آج مجھے اللہ کے خوف میں رونے سے کیوں روکتی ہیں؟ جب ماں نے یہ الفاظ سنے تو اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور پیار کر کے گھر لے آئیں، کھانا کھلا کر سلا دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ نیند کی حالت میں غیب سے آواز آئی، یحییٰ، اب آخرت اور ہماری یاد کو بھول گیا اور تجھے آرام کی نیند آ گئی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام فوراً اٹھ گئے اور جنگلوں کی طرف بھاگ گئے۔ اس کیفیت کی منظر کشی کرتے ہوئے حضرت محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، رات پوے تے بے دردانو نیندر پیاری آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ یہ واقعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بچپن کا ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ والوں کی زندگیاں کس طرح معافی مانگنے اور اللہ کے حضور گر گڑاتے اور خوف الہی میں بسر ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حضور حاضر ہو کر گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے، رونے کی توفیق عطا فرمائے اور رونے والی آنکھ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔